الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام و حاضرین الزام، میں ہوں آپ کا میزبان غازی محمد یوسف باروی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل یوسف اسلامک اسٹوڈیو۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں رمضان شریف کی آمد ہے۔ رمضان شریف کے حوالے سے ہم نے کہا 2-3 سوال اپنی آڈینس تک پہنچائے جائیں تاکہ انہیں بھی فائدہ ہو اور ہمیں بھی کچھ سیکھنے کو ملے اور ہماری آڈینس کو بھی۔ دیکھیں، رمضان شریف آتا ہے چلا جاتا ہے، کتنے لوگ پچھلے رمضان شریف میں تھے اس رمضان شریف میں نہیں ہیں، ہمیں ان سے بھی سبق سیکھنا چاہیے۔ کتنے لوگ جا رہے ہیں، نہیں پتہ کہ ہمارا بھی بلاوا آ جائے، عزرائیل آ جائے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ دعائیں مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے بلا لے مدینے میں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کاروبار کے لیے دعائیں۔ لیکن یہ باوقار با احتیاط ایسا مہینہ ہے، اس میں رب تعالیٰ فرماتا ہے جو بھی مانگے گا میں اس کو عطا کروں گا۔ تو آج کے جو ہمارے سوال ہیں مختصر سے ہی ہیں۔ علامہ صاحب سے ہم پوچھیں گے کہ استقبال رمضان کے حوالے سے ہم سوال و جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ سوال شروع کرنے سے قبل میں آپ کو کہوں گا کہ آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو ملتی رہیں اور آپ کو فائدہ ملے، کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملتا رہے۔ آئیں سوالات کے سلسلہ چلتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب کیا حال ہیں؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ، اللہ رسول کا کرم۔ میں بہت مشکور ہوں آپ کا کہ آپ نے ہمیں اسٹوڈیو میں ٹائم دیا۔ مصروفیات بھی ہے، ظاہری بات ہے کہ مصلی کی بھی تیاریاں ہیں الحمدللہ، کیونکہ رمضان شریف کی آمد ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ ہم کوئی ایسا پیغام دیں، کیونکہ لوگوں کا استقبال ہو رہا ہے، بے شک۔ باقی مہینوں کا استقبال ہو رہا ہے۔ یہ جو رمضان شریف ہے، میں کہوں گا کہ آپ اس میں چند موتی نچھاور کریں ہماری آڈینس کے لیے۔ استقبال رمضان کے حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ سبحان اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آپ نے الحمدللہ غازی صاحب آمد رمضان کے حوالے سے سوال پوچھا ہے کہ یہ جو ماہ رمضان کا مہینہ ہماری زندگی میں آ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی حضور کی ساری امت کو نصیب فرمائے، آمین۔ اور آمد رمضان آمد سے پہلے ہمیں بھی تیاری کرنی چاہیے۔ بے شک۔ اگر ہمارے گھر میں، یہاں سے میں حدیث پاک سے آغاز کروں گا پہلے ایک مثال دے کر، اگر ہمارے گھر میں کوئی مہمان آ جائے تو ہم محنت کرتے ہیں، گھر کو سجاتے ہیں، بناتے ہیں، بے شک۔ کہتے ہیں گھر کو سجا لو مہمان آ رہا ہے، مہمان آ رہا ہے، صفائی ہم کر کہتے لو۔ ہیں مہمان کے لیے گھر کو صاف کرتے ہیں۔ میں یہی پیغام دینا چاہوں گا، آپ اس مہمان کے لیے اپنے دل کو صاف کریں۔ دل کو صاف کریں، کیا بات ہے۔ جب بہت آپ دل کو صاف کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس ماہ مبارک کی برکتیں اور رحمتیں نصیب ہوں گی۔ بے شک۔ آمد رمضان کے حوالے سے دوسری بات یہ ہے، حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین، یہ وہ عظمت والا مہینہ ہے جس طرح حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کے 11 بھائی تھے۔ کیا بات ہے، بے شک۔ اللہ تبارک و تعالی نے یوسف علیہ السلام کے صدقے، ان کے وسیلے سے ان تمام بھائیوں کو معاف فرما دیا۔ بے شک، بے شک، کوئی یہ شک۔ ان کی برکت کی وجہ سے، ان کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح 11 بھائیوں کو معاف فرمایا، اس طرح یہ آمد رمضان یہ وہ مہینہ ہے، فرمایا جس طرح 11 مہینے کے اندر محبوب کی امت گناہ کرتی ہے، اس مہینے کی برکت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی 11 مہینوں کو بھی گناہ معاف فرما دے گا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اور آپ نے کہا سجانے کے حوالے سے، سجانے کے حوالے سے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی 1 مہینہ نہیں، 2 مہینے نہیں، 11 مہینے رب العزت اس جنت کو سجانے کا حکم دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کیا ماہ بات ہے۔ رمضان کی آمد کے لیے رب کہتا ہے جنت کو سجاؤ۔ اللہ، ہم تو ایک کیا دن بات۔ یا 1 گھنٹہ پہلے گھر کو سجاتے ہیں، یا بے شک، 2 دن بے پہلے شک۔ خبر ہوتی ہے مہمان کی۔ رب تعالیٰ نے فرمایا یہ ایسا مہینہ، عظمت والا مہینہ ہے، 1 مہینہ نہیں 11 مہینے جنت کو سجایا جاتا ہے۔ جیسے ماہ رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ فرمایا یہ سبحان۔ تمہارے لیے جنت کو سجایا گیا۔ آمد رمضان کی استقبال ایسے کریں جیسے ہمارے گھر میں کوئی مہمان آئے، ہماری کوشش ہوتی ہے ناراض ہو کر نہ جائے، جی۔ اس مہمان کی ہم قدر کرتے ہیں۔ یار یہ مہمان بڑی دور سے آیا ہے تو
ہم بھی ایسا کریں یہ مہمان راضی ہو کر جائے. بے شک. یہ مہمان ہماری زندگی میں آ رہا ہے، آنے سے پہلے ایسے کام تو ضرور کریں جیسے ماہ رمضان کا مہینہ آئے تو محبوب بھی خوش ہو جائیں، رب بھی خوش ہو جائے، فرشتے آپ کے نیک اعمال لکھنا شروع کر دیں. سبحان اللہ. یہ آنے سے پہلے آپ عمل کریں گے تو پھر کامیابی ہوگی. کیونکہ ایک مثال اور بھی دے دوں، جی. آپ اور میں، ہمارے گھر میں پنکھا لگا ہے. بے شک. آپ نے دیکھا پنکھے کو اگر بند کر دیا جائے جی کنیکشن ختم ہو جاتا ہے. بالکل. پنکھے کو چاہیے فوری طور پر بند ہو جائے. آپ دیکھیں فوری طور پر پنکھا بند نہیں ہوتا، پھر بھی تھوڑی دیر چلتا رہتا ہے. چلتا رہتا ہے. بے شک. اسی سے سبق یہ ملتا ہے، اگر ہم اس کے درمیان وہ بٹن لگا دیں جو کم کرنے والا ہو، اس کی سپیڈ جو ہے کم کرنے والا اگر بٹن لگا دیا جائے، جی درمیان میں وسیلہ بنا دیا جائے اس بٹن کو، تو اس سے ہم سپیڈ کم کر لیں گے. جیسے سپیڈ کم کریں گے، جیسے ہم بند کریں گے وہ ایک چکر کھائے گا تو بند ہو جائے گا. بالکل ایسا ہی ہے. ہمیں بھی ایسا کرنا چاہیے. ماہ رمضان میں شیطان تو بند ہو جاتا ہے، باندھ دیا جاتا ہے، پھر لوگ گناہ کیوں کرتے ہیں؟ اس کی ایک وجہ یہی ہے، ماہ رمضان آنے سے پہلے آپ یہ عمل، یہ کام ضرور کریں کہ درمیان میں بٹن لگا دیں. اچانک تو آپ اتنا جلدی گناہوں سے نہیں باز آئیں گے، نہیں چھوڑ سکتے. آہستہ آہستہ چھوڑنے کی کوشش اس طرح کریں، درمیان میں وہ بٹن لگا دیں جس کی وجہ سے آپ گناہوں سے رک جائیں. چاہے شیطان تو بند ہو جائے گا. آپ ایک چکر کھائیں، یعنی ایک دن ایسا ہو جائے ٹھیک ہے ہم پریشان ہوں، ٹھیک ہے بھائی ہم گناہ نہیں چھوڑ سکتے، ایک دن ایسا گزرے جب ماہ رمضان کا دن پہلا دن آئے تو ہم تیار ہو جائیں تو کہ بٹن کی وجہ سے اس وسیلے سے ہم گناہوں سے بچ جائیں. کیا بات. یہ تھے آمد رمضان کے حوالے سے بے شمار فضائل ہیں. بے شک. اور یہ مختصر میں پیغام دینا چاہوں گا، رمضان آنے سے پہلے آپ یہ عمل ضرور کر لیں. گھر کو صاف تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں، کپڑوں کی صفائی تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں، کمروں کی صفائی تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں، دکانوں کی صفائی بہت سارے لوگ کرتے ہیں. ہمیں چاہیے ہم اپنے دل کی صفائی کر لیں. اس دل میں جو سمانے والی ذات ہے وہ رب العالمین کی ذات ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور دوسری بات یہ سمانے والی ذات رب العالمین کی ہے، اور جو ہماری جان سے زیادہ قریب ہیں وہ ہمارے نبی کریم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین کی ذات ہے. بے شک. ہم کوشش کریں اسے پاک کرنے کہ حضور کا بھی قرب حاصل ہو جائے اور رب العالمین کا بھی ہمیں قرب حاصل ہو جائے. سبحان اللہ. کیا ہی بات ہے. بہت خوب. جس طرح آپ نے ایک پنکھے کی مثال دی، میں اسی کو تھوڑا سا آگے لے کر جاؤں گا. دیکھیں شیطان تو بند ہو جاتا ہے جی، لیکن پھر بھی لوگ گناہ کرتے ہیں. یہ سارا قصور شیطان کا تو نہیں ہے، کچھ ہم نے بھی اپنے نفس کو اتنی ڈھیل دی ہے کہ وہ ہمیں بار بار اکساتا ہے، ہم وہ گناہ کرتے ہیں. ایسے ہی ہے. کاش کہ انسان تو اتنا سمجھدار بن جا کہ تجھے شیطان کا نام بھی نہ لینا پڑے. جی. اللہ والے لوگ نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں کیا ان کے پاس شیطان نہیں جاتا، ان کو گمراہ کرنے کی کوشش نہیں کرتا، لیکن انہوں نے اپنے نفس کو اتنا مطمئن کیا ہوا ہے، اتنا مطمئن کیا ہوا ہے، ان کو دنیا کی خواہش ہی نہیں ہے. ہم دنیا کے پیچھے بھاگ پڑے ہیں. خیر ہم اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں. میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ چند ہی منٹ کی گفتگو آپ فضائل رمضان کے اوپر فرمائیں. سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت فضائل تو بے شمار ہیں، کیونکہ یہ وہ عظمت والا مہینہ ہماری زندگی میں سایہ فکن ہو رہا ہے. فضائل کے حوالے سے ایک ہی بات کروں گا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چمکتا ہوا فرمان ہے، جو بندہ ماہ رمضان کی پہلی رات میں عبادت اور ریاضت میں گزارتا ہے، اس رات اور اس دن کی قدر کرتا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی جنت میں اسے گھر عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. اور اس کے 60 دروازے ہوں گے، ہر دروازہ جنت کا ہوگا. اور جو بندہ اس رات کو جاگے گا، عبادت کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالی دوسرا انعام یہ عطا فرمائے گا، اس کے پورے مہینے کے گناہ معاف فرما دے گا. سبحان اللہ. فضائل کے حوالے سے. اور تیسری بات یہ بیان کرتا جاؤں کہ فضائل کے حوالے سے ایک تو یہ انعام ملے گا جنت کے اندر آپ کو اللہ گھر عطا فرمائے گا. دوسرا یہ انعام ملے گا کہ آپ کے تمام گناہ جو ہیں اللہ تبارک و تعالی پورے مہینے کے بخش دے گا. سبحان اللہ. اور تیسرے فضائل کے حوالے سے یہ ہے، جو بندہ اس رات اور دن کو روزہ رکھے گا، جو بندہ دن رات پہلے دن یعنی میں آمد استقبال کے حوالے سے اس کی قدر کرے گا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی اسے یہ انعام عطا فرمائے گا، اس کی بخشش فرما دے گا. سبحان اللہ. اور جو بندہ روزہ رکھے گا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میں پڑھ رہا تھا حضرت مولا علی کے حوالے سے،
جو بندہ نفلی روزہ ایک رکھتا ہے، جی ایک نفلی روزہ رکھتا ہے، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس بندے کو 1,00,000 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ اور میں غور کریں، یہ تو نفلی روزے کی شان ہے، تو فرض روزوں کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ بے شک فضائل بے شمار ہیں۔ یہی مختصر 3 چیزیں ہیں الحمدللہ، ہم ان 3 چیزوں پر عمل کریں۔ پہلے دین کی قدر کریں اور پہلے رات کی قدر کریں، یہ رات غفلت میں نہ گزاریں، پہلے دن سے یہ ابتدا کریں، ہم قرآن اٹھائیں کیونکہ قرآن اسی مہینے میں نازل ہوا ہے، بے شک اور صبر والا مہینہ ہے، صبر کی جزا جو ہے وہ جنت ہے۔ بے شک پریشان ہمیں ہونا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ مولا علی نے کہا مجھے گرمیوں کے روزے زیادہ پسند ہیں۔ لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ دیکھیں ماہ رمضان آ رہا ہے تو اس میں کیا بنے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جو بے ایمان ہیں وہ تو ویسے ہی نہیں رکھیں گے، بے ایمان تو پریشان ہو، جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ خوش ہوتے ہیں، یار آج پہلا دن ہے۔ آپ دیکھیں گے غیر سے پہلے دن لوگ مسجد میں بہت زیادہ لوگ آئیں گے جی پہلے دن استقبال کے لیے۔ میں نے کہا جیسے آج اللہ تبارک و تعالی حضور کے صدقے پہلے دن آئے، یہ تمام 30 راتیں یا 29 دن مکمل اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنے میں گزاریں تو ہر رات ہر دن کا اپنا ہی مزہ ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ جس طرح آپ نے فرمایا پہلے دن کے حوالے سے، میں اسی سے ہی آگے چلتا ہوں۔ دیکھیں یہ پہلے دن آتے ہیں، کیا نمازیں ہمارے اوپر صرف رمضان شریف میں فرض ہیں؟ بالکل بھی نہیں۔ کیا روزہ رمضان شریف میں اس کے فضائل ہیں اور روزے کے علاوہ رمضان شریف کے علاوہ فضائل نہیں ہیں؟ اسی طرح نمازیں ہمارے اوپر پہلے ہی فرض ہیں، بعد میں بھی فرض ہیں، لیکن وہی بات دوبارہ مجھے یاد آ گئی کہ وہ 3 خداؤں والی کسی نے خوب کہا تھا کہ یار، یہودی نے کہا بھائی، یعنی کہ اللہ کو نہ ماننے والے، انکار کرنے والے نے کہا کہ یار تمہارے تو 3 خدا ہیں۔ اگر مسلمان نے پوچھا بھائی وہ کیسے، اس نے کہا یار پہلا جو تمہارا خدا ہے وہ تھوڑا کمزور ہے، دوسرا اس سے زیادہ طاقت والا ہے، تیسرا اس سے زیادہ طاقت والا ہے، کیونکہ میں یہ بات جلدی سے کر رہا ہوں تاکہ سمجھ بھی آ جائے۔ تیسرا اس سے زیادہ طاقت والا ہے۔ اس نے پوچھا وہ کیسے، اس نے کہا یار جو پہلا تمہارا خدا ہے نا، اس سے کم لوگ ڈرتے ہیں، وجہ کہ نماز میں کم لوگ جاتے ہیں، اور جو دوسرا تمہارا خدا ہے وہ ذرا زیادہ طاقت والا ہے۔ اس نے مثال دی، میں تھوڑی سی یہ ایڈ کر دیتا ہوں، اس نے کچھ اور، اس نے صرف جمعے کا نام کہا تھا، میں رمضان شریف کو بھی ایڈ کرتا ہوں۔ اس نے کہا جو تمہارا دوسرا خدا ہے اس کی طاقت ذرا زیادہ ہے، لوگ زیادہ ڈرتے ہیں۔ جمعے والے دن دیکھ لیں، آپ رمضان شریف میں دیکھ لیں، لوگ زیادہ مسجد میں جائیں گے۔ اور جو تمہارا تیسرا خدا ہے وہ، اس نے عید کی مثال دی، یعنی کہ اس سے لوگ سارے ہی ڈرتے ہیں، ہر بندہ نماز کے لیے جا رہا ہوتا ہے، بچے تک جا رہے ہوتے ہیں۔ آیا کہ اے انسان تجھے سمجھنے کی ضرورت ہے، دل بھی پاک کرنے کی ضرورت ہے، صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح کہ روزے بھی ہمارے جو یہ اوپر فرض ہیں، نماز تو ویسے ہی فرض ہے، نماز کی تو معافی ہے ہی نہیں۔ تو جناب میں اسی سے آخری سوال کرنا چاہوں گا، رمضان شریف کی برکتیں کیا ہیں؟ سبحان اللہ۔ غازی صاحب آپ نے پوچھا کہ ماہ رمضان کی برکتیں کیا ہیں؟ جی، ماہ رمضان کی بے شمار برکتیں ہیں، ان برکتوں میں سے ایک برکت یہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چمکتا ہوا فرمان ہے، مدینہ کے تاجدار فرماتے ہیں جو بندہ ماہ رمضان کے اندر اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کا رزق بڑھا دیتا ہے، سبحان اللہ، ان کا رزق اس ماہ رمضان میں بڑھا دیا جاتا ہے۔ جس بندے کو پورا سال نعمت میسر نہیں آتی، وہ بندہ اس مہینے کے اندر ان نعمتوں کا بھی لطف اٹھاتا ہے، وہ نعمتیں بھی میسر آتی ہیں جو پورا سال انہیں میسر نہیں آتی، مہنگائی کی وجہ سے کوئی نہیں لے سکتا۔ اور یہ صبر کا مہینہ ہے، صبر کی جزا جنت ہے، اس سے بڑی اور برکت کیا ہوگی۔ اور دوسری بات فرمایا غم خواری کا مہینہ ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ نے اور میں نے صرف روزے رکھنے ہیں، ہم نے روزے بھی رکھنے ہیں اور اپنے ہمسایوں کا خیال بھی کرنا ہے، یہ بات ضروری ہے۔ یہاں پر یہ میں آپ کو ایک بات اور بھی بتانا چاہوں گا، حضرت عمر کے پاس ایک بندہ آیا، گواہی دینے لگ گیا، جیسے آج میں اور آپ گواہی دے دیتے ہیں کسی کے بارے میں، دیکھیں جی بندہ بڑا اچھا ہے، بڑا اچھا ہے، بے شک۔ اچھے بندے کی نشانی کیا ہے؟ جی، وہ نشانی میں کیا بیان کروں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس بندے نے گواہی دے دی ایسے ہی، یہ بندہ بڑا اچھا ہے، بڑا نیک ہے۔ آپ نے فرمایا وہ کیسے؟ فرمایا بتا کیا تو اس کا ہمسایہ ہے؟ صحیح، تو جو کہہ رہا ہے کہ بندہ بڑا نیک ہے، جو ہمسایہ اس سے بتائے بندہ نیک ہے یہ بندہ برا ہے، کیا بات ہے۔ بہت دوسری بات آپ نے فرمایا یہ بتائیں آپ نے ان کے ساتھ سفر کیا ہے؟ نہیں۔
اس نے کہا نہیں صبر بھی نہیں کیا. فرمایا پھر کیسے کہہ رہے ہو کہ بندہ اچھا ہے؟ بندہ اچھا ہے. نہ تو اس کا ہمسایہ ہے پھر کیسے کہہ رہا ہے بندہ اچھا ہے؟ نہ تو نے اس کے ساتھ سفر کیا پھر تو کیسے کہہ رہا ہے بندہ اچھا ہے؟ بالکل ایسا. اور تیسری بات آپ نے فرمایا یہ بتا کیا ان کے ساتھ کبھی لین دین کیا ہے؟ کیا کبھی بات، کیا بات. درہم اور دینار کا یا پیسے کا لین دین کاروبار کیا کیا ہے؟ بے شک. جیسے بندے کے ساتھ لین دین ہوتا ہے نا بندے کی پہچان ہو جاتی ہے. پہچان ہو جاتی ہے. یہ تین نشانیاں میری نہیں حضرت عمر نے بیان فرمائی. سبحان اللہ. فرمایا جس بندے کے اندر یہ تین نشانیاں. پھر حضرت عمر خود بول پڑے کہنے لگے ہاں تو نے اسے دیکھا ہوگا نماز پڑھتے ہوئے اس لیے نیک کہہ رہا ہے نا. کیا بات. تو نے دیکھا ہوگا کہ نماز ہاں جی میں نے دیکھا یہ نماز پڑھتے ہوئے اس لیے نیک کہہ رہا ہے. فرمایا ہاں. فرمایا اس بات کی یہ دلیل نہیں ہو سکتی یہ گواہی نہیں دی جا سکتی جس بندے کو آپ نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں یا عبادت کرتے ہوئے دیکھیں آپ کہہ دیں بندہ بڑا اچھا ہے بندہ نیک ہے. نہ اس کی گواہی جو ہے نا اس کا ہمسایہ دے گا یا سفر کرے گا پھر اس کی پہچان ہوگی جب لین دین کرے گا پھر اس کی پہچان ہوگی. معلوم ہے یہ مہینہ جو ہے برکت والا مہینہ اس کے اندر برکتیں ہی برکتیں ہیں. اور برکتیں تو اتنی ہیں آپ جب اٹھتے ہیں نا صبح جی پہلے بھی بستر پہ سوتے ہیں بے شک. پھر بھی سوتے ہیں ماہ رمضان میں بھی. جیسے ماہ رمضان میں آپ اٹھتے ہیں تو یہ آپ اٹھتے ہیں آپ پہلے کروٹ بدلتے ہیں پھر بستر پہ بیٹھتے ہیں. یہ بستر آپ کے لیے دعا کرتا ہے کہتا ہے یا اللہ میں تو دنیا کا بستر ہوں تو اسے جنت کا بستر عطا فرما. اس سے بڑی برکت والی جنت میں میں اس کے ساتھ رہوں جنت والا اسے بستر عطا فرما. بستر دعا کر رہا ہے اس بندے کے لیے اس سے بڑی برکت کیا ہوگی. اور دوسری بات غیر سے بندہ نیچے اترتا ہے جوتے پہنتا ہے جیسے جوتے پہنتا ہے جوتے دعا دے رہے ہوتے ہیں اس بندے کے لیے. جوتے کیا کہتے ہیں یا اللہ اسے جہنم کی آگ کی جوتیوں سے محفوظ فرما. سبحان اللہ. یعنی اسے جنت کی جوتے پہنا. پھر دیکھیں آپ بندہ پھر جاتا ہے بندہ وضو کرتا ہے جیسے بندہ وضو کرتا ہے وہ پانی کے قطرے بندے کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. پھر آپ اور میں غور کریں پہلے بھی آپ سوتے ہیں میں بھی سوتا ہوں. پھر جب ماہ رمضان میں اٹھتے ہیں نا ماہ رمضان کا آپ کا اٹھنا چاہے وہ بستر ہو جوتی پہنے آپ وضو کریں وضو کے پانی کے قطرے بھی آپ کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. اگر اسی حدیث پاک کو آگے چلائیں تو اس کی بہت لمبی وضاحت ہے. فرمایا ہر چیز جیسے جیسے آپ گزرتے جائیں گے چلتے جائیں گے آپ اٹھیں گے بیٹھیں گے جوتی پہنیں گے وضو کریں گے ایسے جیسے آپ مسجد کی طرف سفر کریں گے قدم بڑھائیں گے ہر قدم ہر چیز جس کے ساتھ آپ کا تعلق ہوتا جائے گا جس کو آپ ٹچ کرتے جائیں گے. کیا بات. فرمایا جس کی نسبت آپ سے جڑتی جائے گی وہ چیز آپ کے لیے دعا کرتی جائے گی. اس کی اتنی برکتیں ہیں. پھر دیکھیں جو بندہ پورا ماہ رمضان پورا سال بھوکا رہتا ہے اس مہینے میں بھوکا نہیں رہتا اس بندے تک بھی کھانا پہنچ جاتا ہے. جو بندہ پورے 11 مہینے کھانا نہیں کھاتا وہ چیزیں میسر نہیں آتی اسی مہینے کے اندر. اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ماہ رمضان کے اندر جو ہے مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے. آپ اور مجھے بھی چاہیے ہمدردی کا مہینہ ہے ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی بھی کریں. صرف روزے رکھنے سے بات نہیں بنے گی صرف عبادت کرنے سے بات نہیں بنے گی. اور میں یہ پیغام دینا چاہوں گا ماہ رمضان میں یہ کام ضرور کرنے آپ نے یہ جو چند کام میں آپ کی سماعتوں کے نظر کر رہا ہوں یہ کام آپ ضرور کریں. اس سے انشاءاللہ آپ کو بڑا نفع ہوگا اور بڑا فائدہ بھی ہوگا. اور پہلا کام یہ ہے آپ پہلا کام تو یہ کریں اپنی جو رزق ہے نا اس کے ساتھ توجہ کریں حرام کا لقمہ نہ کھائیں. کیا بات ہے. بہت پہلی بات آپ خیال کریں حرام کا لقمہ نہ کھائیں. دوسری بات آپ اس ماہ مبارک میں اتنا خیال رکھیں آپ کے ہاتھ کی آپ کی زبان آپ کی آنکھ کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. کیا بات. یہ بات آپ نے خیال رکھنا ہے ورنہ آپ کو نماز بھی فائدہ نہیں دے گی. بے شک آپ کو یہ نماز کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چمکتا ہوا فرمان ہے اگر آپ روزہ بھی رکھیں گے آپ نماز بھی پڑھیں گے سارے عمل آپ کرتے رہیں. عمل کرنے کے بعد یہ یاد رکھنا جب تک آپ ہمدردی کیونکہ ہمدردی کا مہینہ ہے کسی کے ساتھ ہمدردی نہیں کریں گے آپ دل کے اندر یہ ظن رکھیں گے کینہ رکھیں گے تو پھر آپ کا یہ روزہ آپ کی یہ عبادت کیونکہ برکتیں تو اس کے لیے ہیں جو بندہ پہلے دل کو صاف کر کے آتا ہے. بے شک کپڑے بھی پاک تو ہوتے ہیں یار کوشش کرتے ہیں کپڑے پاک ہوں. سب سے بڑی کوشش یہ ہے دل اس طرح پاک کریں کیونکہ جس طرح اللہ تبارک و تعالی بارش کے پانی کے قطروں سے مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے اس طرح اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالی علماء کے ساتھ آپ بیٹھیں ضرور اس مہینے کے اندر. کیا بات. ان کے ساتھ جب بیٹھیں گے اس طرح آپ جیسے مردہ زمین کو میرا رب زندہ کرتا ہے اس طرح آپ کے مردہ دل کو علماء کی صحبت میں بیٹھنے کی برکت سے مردہ دل کو بھی میرا رب زندہ فرما دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاءاللہ آج کے ہمارے 2-3 ہی سوال تھے لیکن میں ان کا مختصر خلاصہ آپ کے سامنے عرض کروں. دیکھیں
ہم نے استقبال رمضان بھی بتایا. استقبال رمضان میں ایک دن کی عبادت ہم نے بتائی, صرف ایک دن کی, بے شک 1,00,000 کے برابر. اور اسی طرح اس کی نیکیاں ویسے ہی بڑھا دی جاتی ہیں, کیونکہ ایک ایک الفاظ قرآن پاک کا پڑھنے سے 10 نیکیاں, اب 10 ملتی ہیں تو پھر یعنی کہ 30 ملتی ہیں, 30 ملتی ہیں تو پھر 70 ملتی ہیں, اس طرح یعنی کہ بڑھتی ہی جاتی ہیں, کم نہیں ہیں اس کے. اچھا, دوسری بات ہم نے بتائی رمضان شریف کے یعنی کہ فضائل کے حوالے سے. اگر فضائل دیکھ لیں, رمضان شریف آ رہا ہے, جس طرح ہم کوشش کرتے ہیں نا رمضان شریف میں ہم دنیا داروں کے سامنے ہم بننے کی کوشش کرتے ہیں, یہ پورا سال بھی اگر کاش ہم اسی طرح بن جائیں تو کیا ہی بات ہے. اگر ہم اپنے لیے اگر کچھ اچھا کرنا چاہتے ہیں, ہم دین کے ساتھ جڑ جائیں. اور تیسری اور آخری بات میں عرض کرتا جاؤں, دیکھیں رمضان شریف آتا ہے, ہم علماء کے ساتھ بیٹھیں, جو بھی ہمیں سمجھ بوجھ نہیں ہے ہم کوشش کریں علماء سے پوچھیں, نماز کا طریقہ, وضو, غسل, ہر چیز یہ ہمارے لیے ضروری ہے. ہمارے جو لوگ ہیں نا, اکثریت کی بات کر رہا ہوں, وہ کہتے ہیں کہ یار اب اس سے جا کر پوچھوں گا. میں اپنا نام لے لیتا ہوں علامہ صاحب, میرے اگر میں نے کوئی سوال پوچھنا نا, میں کہوں گا یار میں اگر ان سے جا کر پوچھتا بھی ہوں, وہ یہ کہیں گے یار اتنا بڑا اس کا قد ہو گیا, اتنی اس کی عمر ہے, ابھی تک یار ان کو مسائل کا نہیں پتہ. بھائی آپ نے ان چیزوں کو اگنور کرنا ہے, آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ قرآن یا دین کی آپ کوئی بھی چیز کبھی بھی پوچھنا چاہیں, آپ کے لیے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. آپ 50 سال عمر ہے, 20 سال عمر ہے, 30 سال, جتنی عمر ہے, آپ کو جس چیز کے نہیں علم آپ پوچھیں علماء سے, ان سے رجوع کریں. جب کہ دیکھیں انہوں نے بات کی, میں روزے جس طرح انہوں نے فرمایا کہ ہمسایوں کے, پڑوسیوں کے حقوق, انما الاعمال بالنیات, یہاں کیا اس کا مقصد بنتا ہے؟ ہم اعمال تو کرتے ہیں لیکن سارا ان کا دار و مدار ہماری نیتوں پر ہے. اگر ہماری نیت ہی صاف نہیں ہے, ہم ایک دوسرے کے لیے ہم کہہ رہے ہیں یار رمضان شریف کا مہینہ آ رہا ہے, اب سبزیوں والے, منڈیوں والے یہ کہیں گے یار ہمارا تو سیزن کا مہینہ آ گیا ہے, اگر کھجور لے لیے 400 تو یہ بیچیں گے 1000 روپے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ حق حلال کا کمائیں اور کھائیں. جس طرح باقی مہینوں کے اندر آپ گزارتے ہیں, اگر ایک رمضان شریف کا مہینہ اس میں آپ بننے کی کوشش کرتے ہیں, ویسے عملی طور پر ہمیشہ ایسے ہی رہیں, اور کوشش کریں لوگوں کے کام آئیں, اور ایسے کام کر کے جائیں کہ دنیا آپ کو یاد کرے. یہ رمضان شریف آ رہا ہے, ہو سکتا ہے کہ آپ اسی رمضان شریف میں بھی چلے جائیں, ہو سکتا ہے رمضان شریف گزار کر چلے جائیں, کب پتہ کب موت آ جائے, نہیں پتہ زندگی کا. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک کام کرنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.